السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 پڑھی ہے۔ آج کی مجلس میں اسی آیت کے ترجمہ، مختصر تفسیر اور اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد اور اسباق پر اللہ کی توفیق سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے اس آیت کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور انہیں یعنی ان مالوں کو حکام، حاکم وقت، ان کے پاس بھی لے کر نہ جاؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم گناہ کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ کھا جاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر لوگوں کا مال کھانے کے لیے تم مقدمہ یا معاملہ حکام کے پاس لے کر نہ جاؤ۔ بظاہر اس آیت کا گزشتہ آیات سے کوئی تعلق اور رابطہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ گزشتہ آیات میں جیسا کہ ہم نے سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یعنی آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک ان 5 آیتوں میں روزے کی فرضیت، اس سے متعلقہ احکام و مسائل کا ذکر کیا۔ اب اس آیت میں روزے وغیرہ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بظاہر اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ کوئی تعلق ظاہر نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، جیسا کہ آگے چل کر یہ بات ہم پر واضح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب گزشتہ آیات میں روزے کے احکام اور مسائل کا اور روزے سے متعلقہ جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا، تو اس کے بعد اس آیت میں روزے دار کی اس چیز کی طرف رہنمائی کر دی کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تمہارے صیام و قیام، اعتکاف وغیرہ کی عبادت ضائع ہو سکتی ہے، لہٰذا تم نے اس سے بچنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرام کھانا، جس کا ذکر اس آیت کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا مال باطل، ناجائز اور غیر شرعی طریقے سے کھانے سے منع کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات پر ہم غور کرتے چلیں۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، کہ تم اپنے مال نہ کھاؤ، یعنی دوسروں کے مال کو خود بندے کا مال قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمانوں کا آپس میں ایمانی اور اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے، تو لہٰذا دوسرے مسلمان بھائی کا مال بھی ایک مسلمان کے لیے ویسے محترم ہے جیسے اس کا اپنا مال ہے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس بات پر زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے مال نہ کھاؤ، یعنی اگر تم کسی اپنے مسلمان بھائی کا مال کھاؤ گے بھی صحیح، تو یہ ایسے ہے گویا کہ تم اپنا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھا رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم ان مالوں کو حکام کی طرف لے کر نہ جاؤ، تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا کچھ حصہ ناجائز طریقے سے گناہ اور زیادتی کے ذریعے سے کھا لو، حالانکہ یہ ساری بات تمہیں معلوم ہو۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ مال جو ہے حکام کے پاس لے کر نہ جاؤ۔ اس کا پہلا مفہوم تو یہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے ذمے کسی کا حق ہو، مثلا ایک بندے نے کسی کا مال دینا ہے، وہ مال اس کے ذمے ہے، لیکن جس بندے کا مال اور حق ہے اس کے پاس اس کے بارے میں گواہی اور دلیل و ثبوت نہیں ہے، تو یہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حاکم وقت کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ حاکم وقت اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اور اسی طرح سے وہ مال، اس مال کے اوپر وہ قابض ہو جائے جو حقیقت میں اس کا نہیں ہے۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے، اور یہ مفہوم بھی ظاہر بات ہے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے، تو یہ بھی حق اور ثابت ہے۔ آیت کے اس حصے کا دوسرا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم اپنے معاملات کو، اس قسم کے معاملات یعنی باطل طریقے سے مال کھانے کے لیے تم اپنے معاملات کو، اپنے جھگڑے کو حکام کے پاس لے کر نہ جاؤ۔ اس میں حاکم وقت بھی آتا ہے، اس میں قاضی اور جج بھی آتا ہے، اس کے پاس لے کر نہ جاؤ، یعنی تم قاضی کو، حاکم وقت کو، جج کو جا کر رشوت دو تاکہ وہ رشوت لے کر تمہارے حق میں فیصلہ کر دے، اور اسی طرح سے اس مال کو تمہارا قرار دے دے جو مال حقیقت میں تمہارا نہیں ہے۔ تو اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر کیونکہ عموم ہے، تو یہ دونوں تفسیریں، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اپنی جگہ پر یہ دونوں تفسیریں صحیح ہیں، اور دونوں تفسیریں ان کا معنی درست ہے۔ تو جس شخص کے پاس دلیل نہ، جس شخص کے خلاف دلیل نہ ہو، حجت نہ ہو، اور اسی طرح سے کوئی ثبوت اس کے خلاف یا گواہ نہ ہو، وہ بھی اپنا معاملہ عدالت میں اس لیے لے کر نہ جائے تاکہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور اسی طرح سے پھر حاکم وقت کو یا قاضی اور جج کو رشوت دینا اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے کے اندر منع فرما دی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا کام تم اس لیے نہ کرو تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ، گناہ کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، حالانکہ تمہیں پتہ ہو، یعنی تمہیں سب پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ جو مقدمہ میں اور جو معاملہ میں عدالت کے اندر لے کر جا رہا ہوں اس کے اندر میں جھوٹا ہوں، الٹا حق میرے ذمے ہے یا میں نے کسی کا دینا ہے، تو تمہیں سارا کچھ پتہ ہو، معلوم ہو، پھر بھی تم یہ کام کر رہے ہو، تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مختصر سی بات تھی اس آیت کی تفسیر اور وضاحت سے متعلق، جس کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام و مسائل ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں مسلمانوں کو حرام، ناجائز اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے سے صراحتاً منع فرما دیا، اور اس کی ایک صورت بھی بتا دی کہ عموماً
ایسا ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس قوت ہو، یا وہی بات ہے جس کے خلاف کوئی ثبوت اور گواہی نہ ہو، تو پھر وہ عدالت میں معاملے کو لے کر جانا چاہتا ہے تاکہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے اور وہ اپنے طور پر مطمئن ہو جائے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے، لہٰذا یہ مال، یہ چیز میری ہو گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی ہے۔ اب آتے ہیں اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد اور اسباق کی طرف۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانا یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ایک اصول یاد رکھیں اس کے بارے میں کہ ہر وہ طریقہ جس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے، ہر وہ طریقہ جس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، اس طریقے سے بندہ اگر کسی کا مال لیتا ہے تو وہ باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جوا، سود، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ اگر کوئی سود اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کر رہا ہے تو وہ باطل طریقے سے مال کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے کسی پر ظلم کرنا اور اسی طرح سے کسی کے مال پر قبضہ کر لینا، چاہے وہ زمین کی شکل میں یا کسی اور چیز کی شکل میں، اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کا مال اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اور دلی رضامندی کے بغیر لیں۔ تو اگر ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، قبضہ جماتے ہوئے کسی کا مال لے لیا، غصب کرنا جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے چوری ہے، ڈاکہ ہے، بددیانتی، خیانت ہے، کرپشن جس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مفسرین نے، اہل علم نے بڑی اس کی مثالیں دی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ غیر شرعی طریقہ اپناتے ہوئے اگر کوئی شخص مال لیتا ہے، مال حاصل کرتا ہے، تو وہ باطل طریقے سے مال کو کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو گناہ کے کام ہے، بندہ وہ کام کر کے مال کمانا شروع کر دے، جیسے زنا ہے، شراب کی خرید و فروخت ہے۔ مثال کے طور پر شراب پینا بھی حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کو بنانا بھی حرام ہے، اس کو خریدنا بھی حرام ہے، اس کی تجارت بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے زنا اور بدکاری ہے، موسیقی اور گانا ہے، اپنے جسم کی نمائش کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں اہل علم نے باطل طریقے سے مال کھانے میں ذکر کی ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو مال حاصل کرتے ہوئے، مال کماتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ غیر شرعی طریقے سے مال تو نہیں کما رہا ہے، کہیں وہ ناجائز اور حرام طریقے سے مال حاصل تو نہیں کر رہا ہے۔ صرف عبادات نہیں دیکھی جائیں گی، بلکہ عبادتوں کے ساتھ ساتھ بندے کو حرام سے بھی بچنا ہوگا۔ اور جیسا کہ شروع میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خصوصاً روزے دار کو حرام سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ وہ روزے دار جو روزے کی حالت میں حلال سے بچتا رہا، کھانے پینے سے بچتا رہا، حالانکہ یہ چیزیں اس کے لیے جائز تھیں۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑے تعجب والا معاملہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں حلال کھانے سے اجتناب کرتا رہے، اور ویسے جناب وہ حرام کھا رہا ہو، لوگوں کو لوٹ رہا ہو، اور اسی طرح سے دھوکہ، فراڈ، ہیرا پھیری، جال سازی وغیرہ اس کے ذریعے لوگوں کا مال کھا رہا ہو۔ تو یہ چیز ایک روزے دار کے لیے خصوصاً اور عموماً ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر باطل طریقے سے مال کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آج کئی مسلمان جو روزے دار ہیں ان کی حالت زار کو بھی سامنے رکھیں۔ روزے بھی رکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، حلال سے رک گئے لیکن وہ حرام جو روزے کی حالت میں اور غیر روزے کی حالت میں، رمضان میں، باقی 11 مہینوں میں حرام تھا، اس سے باز نہیں آئے۔ حالانکہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہی کیا تھا؟ حرام سے بچنے کی تربیت دینا۔ اور ایک مسلمان اگر حرام سے نہیں بچ رہا، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے سے باز نہیں آ رہا ہے،
تو گویا کہ اس مسلمان نے، روزے دار نے، روزے کی فرضیت کا اصل مقصد سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے، ایک روزے دار کو چاہیے کہ وہ اگر روزہ رکھ رہا ہے، گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد وہ اس نیکی کی، عبادت کی حفاظت بھی کرے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے روزے کی عبادت، صیام و قیام، اعتکاف کی عبادت وہ ضائع ہو جائے۔ اور گویا کہ اس آیت میں عبادت کے ضائع ہونے کی ایک شکل بیان کی جا رہی ہے، اور وہ ہے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے لوگوں کا مال ہتھیانا اور ان کے مال کو باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے کھانا۔ اس چیز کی وجہ سے بندے کے روزے، بندے کے اعتکاف، بندے کے قیام، بندے کا صدقہ، اور اسی طرح سے بندے کی بڑی بڑی باتیں، ان کا اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہوتا ہے؟ کنگال، غریب، فقیر، مسکین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے درمیان تو مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے یا وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقہ یعنی زکوٰۃ، یہ بڑی بڑی باتیں لے کر آئے گا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اور اسی طرح سے کسی کو اس نے مارا ہوگا، اور اسی طرح سے کسی کا اس نے ناحق مال کھایا ہوگا، کسی پر بہتان لگائی ہوگی، تہمت باندھی ہوگی۔ اس کے پاس صدقہ، نماز، روزہ، یہ بڑی بڑی باتیں بھی ہوں گی، لیکن اس نے ان طریقوں سے لوگوں پر ظلم بھی کیا ہوگا، جس میں ایک چیز آپ نے کیا بیان فرمائی، ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھایا ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے گا کہ اس کی نیکیوں کو ان مظلوموں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور نیکیاں بھی کیسی ہیں؟ نماز جیسی عبادت کی نیکیاں، روزہ اور صدقہ، یہ عبادات اور یہ نیکیاں، فرمایا اگر وہ ختم ہو گئی اور ابھی تک حقدار باقی ہیں، مظلوم باقی ہیں، ان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا، تو مظلوموں کے گناہ ان کے حق کے بقدر اٹھا کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو روزہ اگر کسی نے رکھا ہے، عبادت کی ہے، اعتکاف کیا ہے، قیام کیا ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اب لوگوں پر زیادتی کرنے کی کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ نہیں، اگر وہ عبادات کے معاملے کو درست کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ معاملات کے معاملے میں بھی اپنی اصلاح کرے۔ عبادات کو ادا کر رہا ہے تو لوگوں کے ساتھ لین دین اور معاملہ، اس معاملے کو بھی درست کرے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں حقوق اللہ کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس آیت میں اس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ حیلہ سازی یہ حرام اور ناجائز ہے۔ حیلہ سازی شریعت کے اندر خاص طور پر لوگوں کا حق مارنے کے لیے، لوگوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے لوگوں کا مال، لوگوں کا حق ہتھیانے کے لیے، غصب کرنے کے لیے حیلہ سازی کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور اگر کوئی حیلہ سازی کے ذریعے کسی کے حق پر قبضہ جما بھی لیتا ہے اور اسی طرح سے کسی کے حق کو غصب کر بھی لیتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ وہ اپنے حیلوں اور بہانوں، جیل سازیوں کے ذریعے وہ یہ جو قاضی اور جج ہے، حاکم وقت ہے، اس کو بے وقوف بنا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس آیت سے حیلہ سازی کی حرمت کا بھی علم ہو رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا ترتکبوا مرتکبت الیہود، کہ اے مسلمانوں تم نے وہ کام نہیں کرنے جو یہودیوں نے کیے تھے۔ کیا کیا تھا یہودیوں نے؟ فرمایا فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی
یہود کی طرح ادنا سے حیلوں اور بہانوں کے ذریعے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کرنا۔ تو یہ یہود کا ایک طریقہ تھا، یہ یہود کی ایک بری اور قبیح صفت تھی کہ وہ حرام کو حلال کرنے کے لیے مختلف حیلے اور بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، راستہ نکالنا، تو حرام کو حلال کرنے کے لیے وہ راستے نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بھی یہودیوں کی طرح یہ حیلہ سازیاں اور حیلے بہانے تلاش کرنا تاکہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اپنے لیے سمجھ لو، یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس آیت سے بڑا ہی اہم یہ حاصل ہو رہا ہے، وہ یہ کہ رشوت کی ممانعت۔ رشوت کی ممانعت، رشوت کیا ہے؟ رشوت یہ ہے کہ انسان ذمہ دار کو، یا جیسے قاضی اور جج ہے، جیسے کہ تفسیر کے اندر میں نے وضاحت کی، اس کو انسان پیسے دے، مال دے، یا اس کو کوئی فائدہ پہنچانے کی پیشکش کرے تاکہ وہ جج اور قاضی یا ذمہ دار اس مال کا، اس چیز کا فیصلہ اس کے حق میں کر دے جو اس کی ہے نہیں۔ یہ ہے رشوت۔ تو رشوت کی ممانعت، اور اسی طرح سے پھر انسان دوسروں پر ظلم کرے، زیادتی کرے، دوسروں پھر اس چیز کو اپنے نام کرانے کے لیے لوگوں کو مال دے، یا اسی طرح سے جو سربراہ وغیرہ ہے اس کو مال دے اور رشوت دے کر وہ چیز اپنے نام کرانے کی کوشش کرے، تو یہ چیز مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر واضح طور پر یہ موجود ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہ رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ چوتھا فائدہ اس آیت سے یہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، اور اسی طرح سے وہ حق پر نہیں ہے، اگر وہ اپنا معاملہ، کیس، مقدمہ عدالت میں لے کر جاتا ہے اور جج اور قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، اس بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ جج کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ، قاضی کا فیصلہ اس حرام کو جس کے بارے میں یہ جانتا ہے اس کے لیے حلال نہیں کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر جج اور قاضی عدالت نے فیصلہ بندے کے حق میں کر دیا تو وہ چیز اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن کی آیت اس کی تردید کر رہی ہے، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس چیز کی تردید کرتی ہے۔ تو اس لیے ایسے بندے کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، لوگوں کی مثلا زمین پر قبضہ کر لیا اور بعد میں جناب مقدمہ شروع ہو گیا، کیس دائر کر دیا عدالت کے اندر، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم نے قبضہ کیا ہے، لیکن کیونکہ پیسے والے ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں، تو جناب عدالت نے جب فیصلہ اس کے حق میں کر دیا تو یہ جناب بڑا خوش ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہوگی۔ حلال نہیں ہوئی، وہ حرام کی حرام رہی ہے۔ ذرا اس واقعے پر غور کیجئے گا۔ اصل حدیث تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں مسند احمد اور مسند ابی یعلا، ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے۔ واقعہ اس کا خلاصہ یہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ دو شخص اپنی وراثت اور جائیداد کا جھگڑا لے کر، یعنی ان کے کسی دادے پردادے کی وراثت ہوگی، کوئی دلیل نہیں تھی کسی کے پاس کہ کس کا حق بنتا ہے، ثبوت نہیں، گواہ نہیں، تو وہ جھگڑا لے کر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، اگر میں کسی کی ظاہری باتوں کو سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں، کیونکہ میں تو سن کر فیصلہ کروں گا، جو میں نے سنا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا، تو اگر تم میں سے کوئی بندہ چرب زبان ہوا، بظاہر جناب اس کے دلائل بڑے وزنی ہیں، چرب زبانی کی وجہ سے، تیز زبانی کی وجہ سے، فرمایا میں تو سن کر، باتیں سن کر فیصلہ کروں گا، اگر میں اس چرب زبان بندے کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اگر اس کے بھائی کا حق اس کو دے دیا ہے تو وہ اس کے لیے حلال ہو گیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، وہ چیز میں اس کو نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر اس کو دے رہا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ دو بندے رونے لگے، اور ہر ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا حق میرے بھائی کو دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، اگر تم نے اقرار کر لیا ہے جاؤ تم، اور اسی طرح سے تم
جو ہے نا آپس میں فیصلہ کرو، قرآن اندازی کرو، جیسے بھی ہوگا تو تم اپنا معاملہ حل کر لو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قاضی اور بطور جج آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں ظاہری باتوں کو سن کر فیصلہ کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں اس کی چرب زبانی کی وجہ سے، اس کی تیز زبان ہونے کی وجہ سے، تو فرمایا وہ یہ نہ سمجھے میرے لیے اب حلال ہو گیا، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد بھی وہ حرام حلال نہیں ہو سکتا ہے، تو باقی دنیا کے جج اور قاضی ان کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے یہ چیز ہرگز نہیں سمجھنی چاہیے۔ آج یہ ہیلہ سازی بڑی ہمارے عام ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں عدالت کا فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے، لہٰذا اب یہ چیز ہمارے لیے حلال ہوگی۔ ویسے جناب حاجی صاحب ہیں، نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور دوسرے معاملے میں لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتیاں، قبضے وغیرہ، باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ، اور پھر جناب یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ نہیں، روزے دار کا کم از کم یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس آیت کے اوپر اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو اس آیت سے اور بھی بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جیسے ایک شخص کا یعنی ہیلہ سازی کرنا، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا یا جھوٹے مقدمے وغیرہ کرنا، یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی اگر یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے تو ایسے بندے کی وکالت کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایسے بندے کے حق میں گواہیاں دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جب پتہ ہے کہ ظالم میں زیادتی کر رہا ہے تو انسان اس کی وکالت کرنا شروع کر دے، اور اسی طرح سے اس کے حق میں حتیٰ کہ جھوٹی گواہیاں بھی دینی شروع کر دے، تو یہ چیز بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے خلاف، خصوصاً مسلمانوں کے خلاف جھوٹے مقدمے اور اسی طرح سے ناجائز کیس دائر کروانا، تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر، عدالتوں کے اندر اس طرح سے مسلمانوں کو ذلیل کرنا، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس روزے کی عبادت کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اس عبادت کی بھی اور اپنی دیگر عبادت اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی پر استقامت دے، حلال کھانے پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حرام سے بھی ہمیں ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔